آج گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب انتہائی ادب سے چلتے ہیں اور ذکر پاک کرتے ہیں اس ہستی کا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں، جو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، جو سید الساجدین ہیں، جو زین العابدین ہیں، جو سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، جو سیرت و کردار میں عکس امام علی مقام ہیں، یعنی یوں کہیے کہ صبر جن کی دستار ہے، علم و عمل جن کا امامہ ہے، شجاعت و بہادری جن کی شناخت ہے، استقامت جن کا عصا ہے، سخاوت جن کا حوالہ ہے، سجدے جن کا تعارف ہے، راتوں کا قیام جن کی پہچان ہے، روزے جن کا شوق ہے، معاف کرنا جن کا وصف ہے، اور قربانی جن کی شان ہے، جو دین کی آن ہے اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کی انتہائی اونچی شان ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جن کی سیرت و کردار اور یوں کہیے کہ جن کے اطوار مسلمانوں کے لیے رہبر و رہنما ہیں۔ بچپن ہی تھا ناظرین کہ دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کو دیکھا، کچھ عرصہ گزرا تو تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا، پھر وہ وقت آیا کہ مدینے والوں پر مدینے کی زمین کو تنگ کیا گیا تو اب مدینہ طیبہ سے کربلا تک اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک نہیں ناظرین، ایک نہیں بلکہ کئی ایک کربلائیں اپنے وجود پاک پہ آپ نے جھیلیں۔ یعنی ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ بیمار کربلا کی حیات طیبہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی اور رجوع اللہ کا کیسا عظیم ترین استعارہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے پورے گھرانے کو ان کے اصحاب کے ساتھ ذبح کیا گیا، ظلم و بربریت کی بدترین مثال قائم کر کے ان کے مبارک جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ کوفے کے بازاروں سے لے کر دمشق کے درباروں میں گھرانہ اہل بیت کی پاک مستورات کے ساتھ کن کن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، جس کو بیان کرنا ناظرین بیان سے باہر ہے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام کی سیرت و کردار کی رفعت و بلندی دیکھیے کہ آپ نہ صرف استقامت کا عظیم ترین پہاڑ بن کے کھڑے رہے بلکہ تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منازل پر بھی فائز رہے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہمت و استقامت کا وہ عظیم ترین مینارہ ہیں جن کی ہمت و استقامت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی مثال بھی انتہائی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ چاروں طرف سے ناظرین ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں نے آپ کو گھیرے رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر جرت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشن اور اپنے کاز پر مکمل طور پہ ڈٹے رہے اور صدائے کلمت الحق کو بلند کرتے رہے اور عزم و استقلال کا وہ منظر پیش کرتے رہے ناظرین، وہ منظر پیش کرتے رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے عزم و حوصلے کو تکتی رہیں۔ آپ کی عادات کریمہ میں صلہ رحمی، سخاوت اور پوشیدہ صدقہ کرنا شامل تھا۔ بے انتہا متقی اور خوف خدا کے حامل تھے، اپنے رب کے حضور حاضری سے پہلے لرزاں رہتے تھے، یعنی نرم دلی اور حلم ایسا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر تھے کہ جو ظلم کرتا اس سے صرف درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ اسے معاف کر کے اسے عطا بھی کیا کرتے تھے، اس پر احسان بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی نہ صرف عالم اسلام کا ایک قیمتی سرمایہ ہے بلکہ ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے واسطہ شفاعت بھی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد ظلم و استبداد کے نشے میں چور یزید نے عصر جاہلیت کے انسانیت سوز رسم و رواج اثر نو اسلامی معاشرے میں رواج دینے پر کمر باندھ لی۔ یزید کے اس استبدادی دور میں حسینی انقلاب کے پاسبان سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ذمہ داریاں شیب ابی طالب میں محصور توحید پرستوں کی سختیوں، مجھے کہنے دیجئے جملہ، بدر و احد کے مارکوں میں نبرد آزما، محمدی پروانوں کی تنہائیوں اور جانفشانیوں اور میدان کربلا میں پیش کی جانے والی تمام عظیم قربانیوں کے مراحل سے کم حیثیت کی حامل نہ تھی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ کہتی ہے کہ جگر گوشہ امام علی مقام نے اس حق کو حق ادا کر دیا، اس حق کا حق ادا کر دیا جو حق ادا کرنے کا حق تھا۔ ناظرین آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تین شخصیات
اس وقت موجود جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. تینوں بزرگ شخصیات ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ صبح نور کا ٹاپ آف دا لائن پینل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. ممتاز دانشور، ممتاز اسکالر، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پیر صاحب ہیں ماشاء اللہ، ممتاز اسکالر جناب پیر قبر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمارے بزرگ ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف صلاح خان جناب ظہیر عباس قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب. جب کل بھی ظاہر امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، ما فوق العقل ہستی ہیں جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. شخصی مقام و مرتبہ تو ہم کیا بیان کریں گے، لیکن آغاز کیجئے صاحب، حصہ ڈالتے ہیں ان کی بارگاہ میں اور خاندانی فضیلت میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہی باتیں اپنے الفاظ کو رفت دیتے ہیں. ہاں نہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا انٹرو دیا ہے، بڑی جامعیت کے ساتھ. جزاک اللہ. اور یہ جو حضرات اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ جتنی بھی ان پر ہم گفتگو کریں اور جتنے دن بھی بات چیت کریں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. عظمت انسانی کو ماپنے کے جو مروج پیمانے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کے آباء و اجداد کیسے ہیں، اس کے اپنے والدین کیسے ہیں جن کے آغوش میں اس نے تربیت پائی، اس کے بہن بھائی، چچا، ماموں، خالائیں وہ کیسی ہیں. اگلے مرحلے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت میں خود ذاتی طور پر کیا محاسن، اوصاف اور کمالات ہیں، علم و فضل میں اس کا کیا مرتبہ ہے، زہد و تقوی کیسا ہے، اور اخلاق و کردار کیسا. ایک پہلو جو کسی بھی بڑے آدمی کی عظمت کو ماپنے کے لیے اور اس کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں رائج ہے اور بہت اہم پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس شخص نے، اس کے افکار نے، اس کے نظریات نے اور اس کے طرز زندگی نے اس کے ماں بعد کیا اثرات مرتب کیے. تو یہ جو ساری پہلو ہیں ان میں ہمیں حضرت امام زین العابدین بہت نمایاں شخصیت نظر آتے ہیں. وہ ایک نور کی کہکشاں ہے. ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو والدین کریمین ہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس خاندان کے بارے میں جس کے گل سرسبد ہیں حضرت امام زین العابدین کہ یہ بہترین خاندان. پوری دنیا میں سے عرب، عرب میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی آل پاک. سبحان. آپ کا ایک عجیب و غریب امتیاز یہ بھی ہے، عام طور پر ہم ائمہ اہل بیت یا اپنے اکابر کو ان کے خاص نام سے جانتے پہچانتے ہیں. بالکل. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں عالم اسلام نے اتنی محبت کی کہ ان کا اصل نام بہت زیادہ معروف نہیں ہے، لقب سے پہچانا. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کے لیے آرائش اور زیبائش. اللہ. خود اس ایک لفظ میں آپ کی پوری زندگی موجود ہے، پوری جامعیت ہے، پوری جامعیت ہے. اب دیکھیے حضرت امیر المؤمنین علی کی گود کا اگر لمس ملا ہے، اللہ، اس کا کیا جواب ہے. سبحان اللہ. دنیا جہان کی ساری نعمتیں ایک طرف، وہ ایک طرف. اللہ. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا پوتا ہونا. اللہ. اچھا، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ایک بلیور کے طور پر، صاحب ایمان کے طور پر یہ نسبتیں افضل ہیں. ہمارا جو عقیدہ اور جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہے جب کہ فضیلت تیری قربت کے سبب سے، اللہ، سب سے ہے وہ افضل جو تیرے سب سے قریب ہے. سبحان اللہ. تو جو دودمان مصطفی کے قریب ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہی. اور جو اس کا جزو ہے، اس کی عظمت اور رفت اور محبت تو ہمارا جزو ایمان ہے. قطع کلام کی معذرت، ہم تو ان کنکریوں کا بھی احترام کرتے ہیں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو ان ذروں کا بھی احترام کرتے ہیں جو قدم مصطفیٰ کو بوسہ دیتے تھے. لا ریب، ایمان کا تقاضا ہی ہے. تو حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، بہن سکینہ، یعنی کمال ہے جی. جس طرف بھی دیکھیں، سچ یہ ہے کہ یہ تمام ہستیاں مجسم انوار ہیں. اس کے بعد جس کو مدینۃ العلم کا دروازہ قرار دیا گیا، اس گھرانے سے علمی فیض پایا. حضرت امام حسن کے اگر آپ شاگرد ہیں، حضرت امام حسین کے شاگرد ہیں، تو ان کے علم اور فضل میں کیا کلام ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو زہد و عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے اس پر آگے بات ہوگی،
یعنی سچ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف کمالات اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی اکملیت کے ساتھ اس ذات جمیل میں کیسے جمع کریں. میں ایک اگر صرف پہلے حوالے کے لیے بلا تمثیل عرض کروں, ویسے تمثیل بنتی ہے لیکن بلا تمثیل عرض کروں کہ آج اگر مثال کے طور پہ کسی بھی نوجوان سے پوچھا جائے جس کے والد کسی منصب پہ بیٹھے ہوں, بڑے تفاخر سے کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں جو یہ ہیں. ہاں جی, ذرا سوچئے وہ کیا کیف و سرور ہے جب امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرمائے کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور والا آپ یہ بھی چشم تصور سے دیکھیے کہ میدان محشر ہے اور وہاں ان تمام حضرات کا ان تمام نسبتوں کے ساتھ تعارف کروایا جا رہا ہے جہاں کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا. یہ لوگ براہ راست پرچم مغفرت میں اور سایہ شفاعت میں ہوں گے اور ان سے محبت رکھنے والے ہم جیسے بھی گناہگار بھی ان کے ذیل میں اس سائے میں رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, کمال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پروفیسر صاحب ابھی دیکھیے کہ محبت کو محبت تک نہ رکھا, ان کے لیے پیمانہ کچھ اور بنایا کہ محبت کو مودت میں پہلے ڈھالو, اس سانچے میں ڈھلو گے تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے عجیب و غریب نکتہ فرمایا ہے بہت ہی اہم ہے اور قابل قدر ہے. ان حضرات پر درود ہم نہ بھیجیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. یعنی ایمان مطلب ہم کہنے کو وہ جو ارکان اسلام ہیں مروج وہ موجود ہیں اور ہم ان کو ایک ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے طور پر لے لیتے ہیں. جب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح میں جاتے ہیں تو اہل بیت سے مودت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور وہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس میں اطاعت بھی ہے, اس میں ان کے منشور اور نسب العین سے وابستگی بھی ہے. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ محض آپ محبت کریں اور یہ سمجھیں کہ جو ان کا منشور زندگی تھا اس سے ہم لا تعلق ہیں. نقوش پاکی پیروی کرنی, پا کے پیچھے پیچھے چلنا اور پک اینڈ چوز نہیں ہے. نہیں, اس میں تو پک اینڈ چوز نہیں. یہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے, ایمانیات میں ایسا نہیں ہوتا. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. ایمان کا تقاضا یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے پیر صاحب یہاں پہ, اور اس نقطے پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن اب میں صرف ویژولائز کر رہا ہوں, ظاہر ہے ویژولائز ہی کر سکتا ہوں اور گناہ گار ہوں, لیکن سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو, اور دیکھنے والے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا وہ کون سا عظیم الشان مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو گزارا گیا ہوگا. اور طلب علم میں خاص طور پہ آپ کی ہستی کے اندر جو تواضع, جو جھکاؤ, جو انکساری, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا نظر آتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم کا جو صدقہ آپ کو مقام علم کی صورت میں عطا کیا, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوبصورت انٹرو اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت ہی ماشاءاللہ. ابتدا ہی آج کے پروگرام کی بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ. میں نے کہا نہیں ٹاپ آف دا لائن پینل ہے ماشاءاللہ. جی, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس گھرانے کی عظمت پہ بہت سی باتیں آپ ماشاءاللہ ہو چکی. ایک اینگل سے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ باپ کی عظیم شان کو دیکھیں اور چچا جان کی عظیم شان کو دیکھیں کہ نام مبارک بذریعہ وحی آ رہے ہیں. اللہ, حسن اور حسین کا مادہ اشتقاق حسنہ, بہترین انجام والے, یعنی ان کی زندگی میں ان سے کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی مولا کے خلاف ہو. بہترین انجام تبھی ہوگا نا. باپ کی عظیم شان یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ شہادت کی خبر آتی ہے. جو آج کی موصوف ہستی ہے ان کی عظمت اور ان کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جابر, اللہ میرے اس چھوٹے بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا, لیکن وہ زین العابدین کے لقب سے معروف ہوگا. اور قیامت کے دن منادی ہوگی کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو میرا وہ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو. یعنی اچھا, اس میں اب ذرا دیکھیں, اس پہ خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ زین العابدین کا معنی کیا ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ان کی زندگی کا مبارک کام کیا ہوگا. گویا جسے ہم انتہائی سادہ لفظوں میں ان ہستیوں کی عظمت ورا الورا ہے. سادہ اور عام فہم لفظوں میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں شخصیت مادر زاد ولی ہے, تو ان کو تو اللہ نے سید العابدین اور زین العابدین بنا کے بھیجا. اللہ, یعنی ان کی آمد سے پہلے اس بات کی بشارت آ چکی ہے کہ یہ زین العابدین اور سید العابدین ہے. قطع کلام کی مدد ایک سوال اگر اجازت دیں تو میں فلوٹ کر دوں آپ ہی کی گفتگو سے. آپ نے بڑا خوبصورت ایک ربط جو قائم کیا محشر کے حوالے سے,
تو ایک لمحے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا، یعنی محشر کا میدان ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے ائمہ اہل بیت بھی شامل، اہل بیت اطہار کا گھرانہ بھی شامل ہے، اولیاء کرام، مطلب آپ یو نیم اٹ کی جتنی متقی اور پرہیزگار ہستیاں شامل ہیں. مطلب جب پکارا جائے گا تو زین العابدین صرف آپ ہی کھڑے ہوں گے، یہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہوگا. اور میں اللہ یہاں چونکہ بات بہت اہم ہے، میں تھوڑا سا ایک ریفرنس شامل کر دوں کہ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں محدثین نے طبقہ اولا میں، راویان حدیث کے طبقہ اولا میں جنہیں شمار کیا گیا، اور اسے بیان حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کر رہے ہیں، یعنی جن پہ مسلمانوں کے تمام مسالک جن کو بہت سبحان. ٹھیک. اچھا، اب یہ بات یہاں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ عام طور پر، جو میرے سوال سے بھی ریلیونٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت پہلو، کہ عبادت عام طور پر آدمی میں ایک یہ بسا اوقات اگر اس میں تکبر کا عنصر بھی آ جاتا ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ یہ عبادت ریا سے پاک ہوگی، یعنی مقبول بارگاہ تبھی ہوگی نا کہ ریا سے پاک ہوگی. تواضع، علم، انکساری جو ہے یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کی. 2 سال علم حصول علم کی شان ہے کہ جسے اس دنیا میں آتے ہی باب مدینہ العلم کی آغوش میسر آئے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جن مصائب و شدائد سے گزرنا پڑا، اس میں جو حلم ہے، حلم، تحمل، برداشت، 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آپ فیض صحبت میں رہے ہیں شہادت حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد. ذرا نصیب دیکھیے اور بخت دیکھیے کہ 10 سال ایک جوانان جنت کی سردار کی تربیت و آغوش، اور 10 سال دوسرے سردار جوانان اہل الجنہ جو ہے بھائی، دونوں بھائیوں کی 10 سال معیت جو ہے وہ نصیب رہی ہے. 2 سال باب مدینہ العلم کی آغوش، 10 سال ایک. اب وہ جو حلم کی جو شان ہے وہ فیض ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، وہ تحمل، وہ برداشت ادھر سے آ رہی ہے. اور پھر 10 سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں گزارے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ جب حدیث مبارک روایت کرتے ہیں تو اپنے دادا جان، بابا جان، حضرت ام مکرم حضرت امام حسن، اور اس کے علاوہ جلیل القدر صحابہ سے ابھی جو ہے حضرت امہات المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جلیل القدر صحابہ سے بھی آپ روایت حدیث کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ کا ایک قول مبارک اس وقت میرے سامنے ہے کہ خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جن کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے انشاءاللہ، اور یقیناً ہم تو انہی کو تلاش کر رہے ہوں گے بروز محشر. اور کمال یہ کہ زہد و تقوی اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے اوپر سوال اٹھائیں کہ ہم اتنے غلیظ اور گندے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور وہ اس مقام و مرتبے میں ہونے کے باوجود بھی زہد و تقوی اور خوف خدا کے اس اعلیٰ معیار میں. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی بلند تر شخصیت ہے کہ زہد، تقوی، اگر آپ اس کو محسوس صورت میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں امام زین العابدین کی شخصیت میں نظر آتا ہے. یعنی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ کا نام ہی اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ عبادات کے اور قرب الہی کے اور اللہ کی اطاعت کے کس بلند تر درجے پہ فائز تھے. دیکھیں، حضرت سید علی حجویر نے لکھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو تقدس ازلی کی حامل ہیں. امام زین العابدین زین عباد اور شمع اوتاد ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ بلند تر مقام ہے آپ کا کہ آنے والی ساری نسلوں میں جو اہل روحانیت ہیں، اہل طریقت ہیں، جو زہد و ورع کے راستے کے مسافر ہیں، ان سب کے لیے نمونہ کمال امام زین العابدین ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی میں زہد کی کیا اہمیت ہے، زہد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زہد ترک دنیا ہے، اور جب زہد معراج پہ پہنچتا ہے تو پھر تقوی کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا. اور جب تقوی معراج پہ پہنچتا ہے تو پھر یقین کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب یقین معراج پہ پہنچتا ہے تو یہ تسلیم و رضا کی ابتدا بنتا ہے. اللہ. اب دیکھیں، تسلیم و رضا جیسے ہی آپ اس لفظ کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد آپ کے سامنے سوائے کربلا کے کچھ نہیں آتا. ایسے ہی ایسے ہی آپ کے تربیت یافتگان صحابہ اور اس دور کو چھوڑ دیں تو تسلیم و رضا
اور کربلا ہاں۔ یہ عین یکدگر بن کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ تسلیم و رضا تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ زہد ہے. اللہ. بچپن میں آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے بابا جان نے آپ سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا ابا جان بہت اچھا حال ہے اور میں اللہ کی بارگاہ سے اس طبقے میں شامل ہونے کی دعا کرتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائے میں اس طبقے میں شامل رہوں جن کا راستہ تسلیم و رضا کا راستہ ہے, جو قضا و قدر پہ راضی رہے. قضا و قدر پہ راضی ہے, تسلیم و رضا کے راستے پہ چلے. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے تو وہ جواب دیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. اللہ. جب ان کو منجنیق میں بٹھایا گیا تو جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں, صرف اللہ سے ہے. اللہ. صرف اللہ سے. اللہ. تو بچپن جن کا ایسے تربیت سے اٹھا ہو تو ان کا کیا عالم ہوگا تسلیم و رضا کا اور زہد کا اور تقوی کا اور ورع کا اور خوف خدا کا. آپ دیکھیں کہ خوف خدا کا یہ عالم عبادات کی اتنی کثرت کہ آپ زندگی بر روزانہ 1000 رکعت اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں. اللہ. یہ کہہ دینا آسان ہے, بہت مشکل ہے. جملہ ادا کر دینا آسان ہے. معمولات دیکھیں, انسان بیمار ہوتا ہے اور زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے, اور جنید صاحب جب تک یہ سب کچھ آپ کی فطرت میں نہ ہو, آپ کی طبیعت میں نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. جب تک آپ کا مزاج اور آپ کا خمیر اس چیز سے نہ اٹھایا گیا ہو آپ اس طرح کے معمولات کو انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک. اچھا اس کے ساتھ پھر خلق خدا کا درد آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پشت مبارک پہ نشان دیکھے گئے ایسے ہی کہ یہ کس طرح اور کتنے گہرانے تھے مدینہ پاک کے جن کی پرورش آپ فرما رہے تھے. آپ دیکھیے ایک بات اور خاص طور پہ اگر پہلے سٹیپ پہ ہم بات کریں کہ وضو کرتے ہوئے آپ کی جو کیفیات ہوتی ہیں, وضو سے شروع آپ دیکھیں خوف خدا کا اثر جو تھا جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتے اس وقت سے شروع ہو جاتا. اللہ. آپ کے چہرہ انور سے کی رنگت سے اندازہ ہوتا کہ آپ کے سامنے کیا عظیم بارگاہ ہے اور کتنا استحضار ہے آپ کا. قرآن مجید میں نا وما قدر اللہ کا قدر ہی, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی, انہوں نے پہچانی جنہیں پتہ تھا اللہ ہے کون. اچھا مجھے تو یہاں ایک اور بات سمجھ آتی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ میں ذرا شرح صدر فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے جیسا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا زرد رنگ جو ہے زرد کیوں ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا, تمہیں کیا معلوم میں کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. دیکھیں جی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو مولا کائنات نے جو جملہ فرمایا نا کہ جب تم اللہ سے کلام کرنا چاہو تو نماز ادا کرو, اس کی عملی تفسیر اگر کوئی نظر آتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کلامی عظمت اتنی آپ نے فرمایا کہ قیام میں اب دیکھیں کتنی بشارتیں موجود ہیں, کتنا قرب موجود ہے, کیا نسبت ہے اجداد کی. پھر بھی فرما رہے ہیں میدان محشر میں فیصلہ وہی ہوگا جو مشیت خداوند ہوگی. اللہ. یعنی کبریائی خداوند قدوس کی کبریائی کا کیا نقش ہے, شان بے نیاز. سبحان اللہ. ان کے قلب پر, ان کی روح پر, ان کے شعور پر ذات خداوند کی عظمت کا کیا نقش ہے کہ یہ جب اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پھر ساری نسبتیں بھول گئے. اللہ. اور یہ میرا خیال ہے پردہ فرماتے وقت امام باقر علیہ السلام سے سوال جواب جو ہوا تو اس میں اپنے جملے فرمائے تھے. ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. یہ بیسکلی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت و کردار پہ آج بات ہو رہی ہے, اور ہم تو صاحب کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے کردار پہ بات کر سکیں. ان کی سیرت, ان کا کردار یقیناً ماورائے عقل ہے. ہم تو صرف اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں, لیکن بات کیا ہے صاحب, بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم میناریں ہیں سیرت و کردار کے جن کے نقوش پا پہ اگر ہم چل دیں گے نا, اور واقعی چل دیں گے, تو ہماری دنیا تو سنور جائے گی صاحب, ہماری آخرت بھی بن جائے گی. لیکن مسئلہ سارا اتنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا دونوں ہاتھوں کے اندر لڈو چاہیے. ہم وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور ہم ان سے عشق کے بھی دعوے کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹیں گے تو بڑی اہم ترین بات انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ خوف آخرت کا تصور جو آپ کی ہستی میں تھا, گریہ ازاری, ذوق عبادت, اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے سیرت و کردار پہ ظاہر آج بات ہو رہی ہے. آپ کے اقوال اور آپ کی نصیحتیں اتنی کمال ہیں ناظرین کہ اگر میں بالکل دعوے سے بات کہہ رہا ہوں, اگر صرف ہم ان کی نصیحتوں کو پڑھنا شروع کر دیں نا, ہماری زندگی کے لیے بہترین رہنما اور بہترین منشور, بلکہ یوں کہیے کہ زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک آئین ہے. یعنی میں صرف ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیوب کو ڈھونڈنا ہی کافی ہے. اگر صرف اس قول کو آپ لے لیں نا آج, اور اس قول کو ایک لمحے سامنے رکھیے اور پھر اپنے پورے معاشرے کو آج سامنے رکھیے, تو صورتحال کیا ہے صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں,
میں اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنے عیوب سے پردہ اٹھا کر ان کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنے وجود کے اندر جو میں نے گند گھولی ہوئی ہے میں اس کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرے اندر جو ایک تعفن زدہ سوچ ہے میں اس کی صفائی کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنے مائنڈ سیٹ کو، جو میرا مائنڈ سیٹ ہے نا جو انتہائی منفی ہے، میں اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہوں، مجھے اپنے عیب دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھنے، مجھے اپنی برائیاں دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھنی، مجھے اپنی طرف نگاہ نہیں کرنی صاحب۔ میری نگاہ کس طرف ہے؟ میری نگاہ آپ کی طرف ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری نگاہ معاشرے کی طرف ہے، میری نگاہ ہر اس شخص کی طرف ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، اور میں اس پر سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اس پہ انگلی اٹھانا چاہتا ہوں، اور آج ہو یہ رہا ہے ناظرین، آپ گھروں سے لے کے خاندانوں تک، خاندانوں سے لے کے آپ پورے کے پورے سوشل میڈیا ایک گند ہو چکا ہے صاحب، اس میں دیکھ لیجیے، اور پورے الیکٹرانک میڈیا میں، ایون ایک عام آدمی سے لے کے آپ اپنی ایلیٹ کلاس تک دیکھ لیجئے، ایک عام آدمی سے لے کے آپ ایوانوں تک دیکھ لیجئے، منتخب نمائندوں تک دیکھ لیجئے، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ انگلی اٹھائے کھڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر، جس دن ہم نے امام زین العابدین کے اس قول کو سمجھ لیا نا صاحب، اپنے عیوب درست کرنا شروع کر دیے، معاشرے میں درستگی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ معاشرے میں برائیاں بڑھتی جائیں گی، درستگی کبھی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو سدھاریے، آپ سدھر جائیں گے، معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ظاہر عبادت کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن میں اس جبلت کی، اس انسٹنکٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ ذوق کہتے ہیں، اس ذوق کی جو پرورش ہے جس خانوادے میں ہوئی ہے، اس پہ ذرا سا بات کیجئے کہ وہ ذوق عبادت کیا ہے، پھر اس ذوق عبادت میں جو گریہ ازاری کی ایک منزل پہ آپ کو پہنچایا کہ وہ منزل آپ کو خوف آخرت میں ایسے مبتلا رکھتی تھی کہ سوائے آنسوؤں کے دوسرا کچھ نظر نہیں آتا۔ بتائیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کی بات ضرور مکمل کروں گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اکا دکا باتیں مجھے ذرا پہلے کرنی ہیں۔ ضرور ضرور۔ بہت خوبصورت حضرت نے بیان فرمایا آپ کے علم کے حوالے سے۔ صوفیاء کرام جو تعبیر بتاتے ہیں ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، تعویل، توضیح اور جو احادیث مبارک کی، وہ مجھے تو بہت ہی پسند آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عبادت کامل ہی نہیں ہوتی علم کے بغیر، کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں۔ تو جو زین العابدین ہے وہ ایک طرح سے زین العالمین بھی ہے، اللہ، اور جو سید الساجدین ہے اس کو پتہ ہے کہ اس سجدے کا کیا مقصد ہے اور یہ سجدہ کیا پیغام ہے، وہ بھی سید العالمین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ علم اور عمل، حضرت سید حجویری نے اس پر بہت خوبصورت بحث کی ہے کہ علم اور عمل اگر اپنے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دونوں ناقص ہیں۔ اللہ، محض علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے اور عبادت نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، اور اس کے الٹ بھی۔ دوسرا آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ ہم عشق کے مدعی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اگر عشق کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم عاشقوں میں سے ہیں اور ذرا ہم عمل میں ناقص ہیں، تو اس پہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا مرزا غالب کا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طبیعت ادھر نہیں آتی۔ معلوم تو ہے سارا کہ یہ وہ رستہ ہے جن کی پیروی پر ہم اگر گامزن ہوں گے تو ایک منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں، محبت ایک عجیب و غریب جوہر ہے جو علم بھی دیتا ہے، ادراک بھی دیتا ہے، ذوق اور شوق بھی دیتا ہے، اور صبر اور استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کا جو ایک مجموعی تاثر بنتا ہے وہ سراپا محبت ہے۔ سبحان، وہ پورے عالم انسانیت کے لیے، محض اپنا خانوادہ نہیں، محض اپنا مدینہ اور مکہ کے رہنے والے نہیں، صحیح، اپنے دشمنوں پر بھی آپ نے رحمت فرمائی، اس لیے کہ وارث رحمت للعالمین تھے۔ اچھا جناب، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی خوف خوف خوف، اور ادھر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر خوف بھی نہیں ہوتا اور حزن بھی نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خوف کی دو اقسام ہیں۔ ایک خوف ہے جو دہشت سے طاری ہوتا ہے، ٹھیک، وہ منفی ہے اور وہ دور لے جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک خوف ہے جو محبت کی بنیاد پر طاری ہوتا ہے، کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو، احترام کی بنیاد پر طاری ہوتا ہے، وہ قریب لے جاتا ہے۔ کیا اچھی بات، اور وہ خوف محمود ہے، قابل تعریف خوف ہے، سبحان اللہ، جو حضور خداوندی کا تصور ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث احسان میں کہ آپ خدا کی عبادت یوں کریں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، صحیح، واہ،
اور اس سے کم تر درجہ ہے کہ اگر وہ نصیب میں نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور تو آپ کو کریں دیکھ رہا ہے؟ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ واہ، میں تو سچ پوچھئے تو یہ حدیث سے مبارک جب بھی پڑھتا ہوں، حضرت امام زین العابدین کا ایک خیالی پیکر میرے سامنے، اللہ کیا اچھی بات۔ حضور خداوندی کا جتنا احساس اور ادراک آپ کو ہوا، وہ آپ وضو کر رہے ہیں، جو ہی آپ نے نیت باندھی ہے وضو کی۔ اچھا، ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، بے تکلفانہ باتیں جیسے گھر میں ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تھی لگتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پہچانتے، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم میں سے ہیں ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں۔ یہ کیفیت امام زین العابدین میں بدرجہ اتم ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ، جو ہی وضو کی نیت کی، اذان سنی، آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جیسے بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں اور مشاہدہ حق کر رہے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ذہن میں آئی آپ کی بات سے، اور میری تصحیح فرمائیے، بلکہ میرا شرح صدر فرمائیے کہ بلا تمثیل کہ آج اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف دے تو جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی لذت ہے سارا عبد اور معبود کی؟ جی ہاں، یا امتحانات بڑھتے جا رہے ہیں وہاں قرب خداوندی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی تو کمال ہے جناب، یہی تو بنیادی نقطہ ہے۔ یعنی ہم کوئی تکلیف اٹھائیں جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے، واقعتاً ہم اس سے دور ہوں گے۔ اور یہاں ہر طرح کی آزمائش، جان کی، مال کی، عزت کی، شہرت کی، وقار کی، ہر طرح کی آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد قرب بڑھ رہا ہے۔ اللہ، یہ وہ تسلیم و رضا کا معیار ہے جو اور کہیں نہیں ہمیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ساری رات حضور عبادت کرتے رہنا اور گریہ وزاری کرتے رہنا کوئی مانا جا سکتا ہے؟ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے 30-32 سال جو واقعہ کربلا کے بعد ہیں وہ محض گریہ وزاری میں گزارے یا محض عبادت اور ریاضت میں گزارے، یہ ایک اس کی بڑی ظاہری سی تعبیر ہے۔ وہ جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں جن پر اسلامی معاشرہ آج تک قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی گفتگو اور تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور آپ کے جو احکام ہیں وہ پہنچائے گئے۔ یعنی یہ شخصیت کا ایک پہلو ضرور ہے، ایک پہلو، ٹوٹیلٹی میں وہ شخصیت ٹوٹیلی نہیں میں ہے۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب۔ اب اس میں جو ایک خاص طور پہ وہ منظرنامہ کہ جہاں مدینہ پاک سے آپ کا اپنے والد گرامی کے ساتھ نکلنا اور اعلاء کلمات الحق کے لیے نکلنا اور پھر مدینہ پاک لوٹنا، نکلے تو والد کے ساتھ تھے لیکن لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ، یہ جو پورا کربلا کا ایک سفر ہے، اس میں ظاہر ہے آپ کی شخصیت کے کئی پہلو اور آپ کا کردار نظر آتا ہے، وہ ذرا لوگوں کو بتائیے، اور اس میں بڑی تعلیمات ہیں آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا، بلکہ جسے سانحہ کربلا کہنا چاہیے، اس کے وقوع پذیر ہونے تک چونکہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام جلوہ افروز تھے اور آپ ان کی زیر قیادت تھے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کا دستور یہ ہے کہ جب ایک ہستی مقام پر فائز ہوتی ہے تو دوسری ہستی موجود بھی ہو تو خاموش ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے والد بزرگوار کی اطاعت میں تھے۔ ایسے ہی جیسے ہی اب یہ بہت ہی روح فرسا منظر ہے کہ کن حالات میں آپ نے جو ہے وراثت سنبھالی ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شان امامت کو اور مسند امامت کو سنبھالا ہے۔ یہ المیہ کسی دوسرے امام جو ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کی ان کی مبارک حیات میں نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ منصب امامت جب سنبھال رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام آخری وصیت کر کے رخصت ہو رہے ہیں، پہلی بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عاشق رحمان ہیں جو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے، سب اپنے پاک پروردگار کی حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے وعدہ کے تحت بچایا ہے، جو اپنے حبیب سے نسل مبارک کی بقا کا وعدہ تھا، نسل مبارک کی برکت کا وعدہ تھا۔ اسی لیے آپ کے معزز القابات میں آدم آل محمد بھی ایک لقب ہے کہ جیسے ایک آدم سے کروڑوں بشریت جو ہے وہ آگے فروغ پاتی ہے، ایسے ہی آپ کی ذات سے نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروغ پایا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب وہ منظر یہ ہے کہ خیام مبارک جو ہیں ان کو لوٹا بھی جا رہا ہے، ان کو جلایا بھی جا رہا ہے، اور وہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو،
ਜਿਉ ਮਨ ਦੇ ਬੈਤ ਰਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਖੈਮੇ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਹੋ ਸਾਦਿਕ دین ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰ قربانی کرتے ہو یعنی اس عالم میں اور ایسی کیفیت ہے لشکر اشقیاء کی طرف سے جو اس وقت کیا جا رہا ہے لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو یہ وہ منظر ہے اور آپ شدید بیمار ہو کر بخار میں مبتلا ہو کر آپ کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا کہ نسل پاک محفوظ ہو جائے اس پہ کتنی بڑی بات کی کتنی خوبصورت پوری منقبت ہے لیکن میں اس کے آخری 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی یہ تسلیم و رضا کے یعنی عبادت والے معاملات میں تسلیم و رضا پہ گفتگو ہوئی ہے اب یہ منزل ایسی ہے شان یہ ہے کہ قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے اللہ کے ہاں منزلت یہ ہے کہ اب بھی ہاتھ اٹھائیں تو سارا منظر بدل جاتا ہے لیکن یہ وہ نہیں مانگ رہے بلکہ یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں اور خصوصاً جو آپ کا استغاثہ ہے آج آپ کا یوم شہادت ہے تو میں کہتا ہوں اس کے 2 شعر بھی پڑھوں اور اس سے ہمیں سب سمجھ آ جائے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے ان الطیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہن نبی المحترم اے باد صبا اگر تیرا گزر اس سرزمین پر ہو جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائیں تو میرا سلام حضور کی خدمت میں پیش کرنا اکبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدتاً فیہن نبی المحتشم ہمارے جگر زخمی ہیں حضور کے فراق سے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شہر مدینہ میں محبوب کے شہر میں جلوہ فرمائے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحم اے کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے قیامت تک آنے والی امت کو عقیدہ عطا کر دیا کہ مشکل ترین وقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہی ایک بندہ مومن کو زیب دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اب اس میں جو ایک یہاں اب اگر میں مثال کے طور پہ مدینہ پاک سے مدینہ پاک تک کی بات ہو گئی یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشن حسینی میں تبدیل ہوا مشن حسینی جو ہے مشن زینبی میں تبدیل ہو اور یہ مشن ظاہر سارے رنگ ایک ہی رنگ ہیں اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ہیں لیکن ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیجئے انتہائی ادب کے ساتھ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے کربلا تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے علم بردار سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام ہیں مجھے لگتا ہے کہ کربلا کے بعد مشن حسینی کے علم بردار امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو یہ جو علم برداری ہے جو قریب 32 برس 32 برس 35 برس اور پھر اس مشن کو عام کرنا یہ ایک بہت بڑا آپ کا کردار ہے میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا گفتگو کیجئے پھر خاص طور پہ جیسے اقوال کی میں نے بات کی آپ کے اقوال بھی لوگوں کو سنائیے تاکہ تھوڑا سا ہماری دل کی جو سختی ہے وہ جو سخت زمین ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو اور شہادت کا واقعہ بتائیے جی جنید صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کربلا کے میسج کو امام پاک نے آگے کنٹینیو کیا اگر کربلا کے بعد آپ کے کردار کو دیکھیں تو آپ ایک جہت بنتی آپ کی شخصی کردار کی کہ آپ کا ذاتی طور پہ بعد میں رویہ اور کردار اور آپ کا امیج کیا بنا دوسرا سوسائٹی کے اندر آپ کا مقام کیا تھا اور تیسرا حکمرانان وقت جو تھے اس وقت کا جو نظام تھا اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا لاہ عمل اور کیا روش اختیار فرمایا اگر ذاتی طور پہ دیکھیں تو جنید صاحب آپ کی شخصیت کے اندر کربلا کے سارے مصائب آلام آزمائشیں ظاہر آپ اس سے گزرے آپ اس کے مشاہدہ کرنے والے تھے آپ دیکھیں کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا اصبحنا فی قومنا بمنزلت قوم موسیٰ
ہماری صبح اپنی قوم کے اندر ایسی ہوئی جیسے قوم موسیٰ کی، کہ جو سلوک ان کے ساتھ فرعون نے کیا تھا کہ فرعون ان کی خواتین کو ذبح بچا دیتا تھا اور مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری قوم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ اور 34-35 سال جنید صاحب آپ کی اگر سوانح حیات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ پہ گریہ طاری ہو جاتا، کوئی موقع ہوتا گریہ زاری طاری ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا امام اب بھی آپ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، ان کا نور چلا گیا میرے ساتھ، اور وہ ابھی زندہ تھے، یوسف تو زندہ تھے، تو میرے خاندان کے 73 لوگوں کو میرے سامنے ذبح کیا گیا، میں کس طرح بھول سکتا ہوں؟ تو وہ جو آپ کا زہد و تقویٰ، وہ غم گریہ، آپ صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، یعنی جو آپ کی تصنیف ہے جس میں آپ کی دعائیں ہیں، مناجات ہے، وہ نہ صرف بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہیں بلکہ وہ اس درد، غم اور اس کرب کو بھی بیان کرتی ہیں جو جس سے امام پاک گزرے اور جس کا وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں اس پہ ذرا کلام فرمائیں۔ ایک تو نسل پاک کا آگے بڑھنا آپ کے توسط سے، اور اس نسل پاک کی کسٹڈی، ظاہر ہے چونکہ اس کا تحفظ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک بات امام باقر علیہ السلام، پھر باقر العلوم ان کو بنانا، یہ ظاہر ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ دوسرا وہ ملوکیت کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرف جو اہل بیت اطہار کی نفرت جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی تھی۔ اس دور کے اندر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ اچھا، اس میں یہ گزارش کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی نفرت کا ماحول تھا، تو ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ نفرت کا ماحول حکمرانوں کی طرف سے تھا، عوام کی طرف سے نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اس بات سے ڈرتے تھے نا، تمام پروپیگنڈے کے باوجود، یہاں میں دو چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا، تمام پروپیگنڈے کے باوجود عوام کے دلوں سے وہ نہیں نکال سوال ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اگلے زمانوں میں آپ کو خلافت کی آفر بھی کی گئی، لوگ بھی کھڑے تھے، آپ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ اگر آپ چلتے تو کوئی صورت نہیں تھی کہ خلق خدا آپ کے ساتھ اس ایسا ہی تھا، تبدیلی کے لیے تیار یہی تو خوف تھا کرسی والوں کو کہ اگر براہ راست ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے۔ ولید بن عبد الملک حج کے موقع پہ جب آگے ہوا حجر اسود کو چومنے کے لیے تو آگے نہیں جا سکا، لیکن جب امام پاک آئے تو لوگوں نے خود راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ، یعنی یہ آپ کی مقبولیت تھی نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ عامت الناس کے اندر آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ خلق خدا کے دل آپ کی مٹھی میں تھے، لیکن آپ نے اس کو خلق خدا کی اس طاقت کو خلق خدا کی اصلاح کے لیے استعمال کیا، ایسا ہی ہے، اقتدار کی طرف جانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وقت سمٹ گیا، کچھ اقوال اور شہادت۔ دیکھیں جی، آپ کا ہر قول یہ ہے، پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام زین العابدین کے اقوال نہیں ہے، وہ ان کے احوال کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا حال پہلے ہے بھائی، کیا اس کو الفاظ کے پیرایا بنا کے ہمارے لیے قابل فہم آپ نے کیا اچھا جملہ، کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان کو دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے روک دو۔ کتنی اچھی بات ہے، پہلا کام یہ کرو، اور دوسرا کام یہ کرو، چینل بند کروا دیں سارے۔ کیا بات، کیا اچھی بات۔ زین العابدین کی طرف چلنے کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا، اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ جملہ جو ہے نا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ کے رکھے ہوئے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، وہ کام کرو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، ایسے کاموں میں نہ پڑو جس میں دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو، اور تیسرا یہ کام کرو کہ اپنے گناہوں کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ، شہادت کا کچھ ذکر پاک۔ شہادت دیکھیں جی، یہ ایک عجیب شان ہے جنید صاحب، تمام ائمہ کرام کوئی بھی طبی موت اس دنیا سے نہیں گیا، سیدنا علی مرتضیٰ سے لے کے نیچے تک دیکھیں، سب شہادت کے دروازے سے گزر کے اللہ تک پہنچے۔ اللہ، آپ کو بھی زہر دیا گیا اور آپ شہید ہوئے اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم تمام گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ملازمت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام زین العابدین کی سیرت و کردار کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ملک معروف شناخواں جناب ظہیر عباس قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے جناب میں اور آپ مل کے، بلکہ ہم سب مل کے اپنی روح کے ساتھ تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا
اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبر کے ماحول میں کوہ صفا سجاد ہے، جبر کے ماحول میں کوہ صفا سجاد ہے، صبر سے باطل کے آگے ڈٹ گیا سجاد ہے، صبر سے باطل کے آگے ڈٹ گیا سجاد ہے، جس کے روم دبدبا سے لرزا ہے دربار شام، جس کے روم دبدبا سے لرزا ہے دربار شام، عارف حق ہے عظیمت آشنا سجاد ہے، عارف حق ہے عظیمت آشنا سجاد ہے،